اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی چینل کے معزز ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل کرم سے ہوں گے۔ آج پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لفظ پڑھ لو۔ جو شخص بات نہیں مانتا، بات نہیں کرتا، وہ آپ کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ پائے گا۔ 7 سمندر پار بھی ہو تو یہ عمل مرتے دم تک اثر کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل کس کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور یہ عمل کس نام سے جانا جاتا ہے، آپ یہ اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بات مان نہیں رہا، اس سے بات منوانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ المختصر ناظرین، یہ ہے کہ جو بھی کا مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے، کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے، اس سے اپنی بات منوانی ہے، کہ دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ناظرین ابھی میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گی، آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تاکہ ناظرین یہ عمل اثر کر سکے، آپ کو فائدہ ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، اب یہ جان لیں کہ یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ جو لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا، اس کو طعنے دیتا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کو کر کے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ان کی عزت نہیں ہے، کام تو وہ کرتی ہیں، سارا کچھ حق پہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں کی جا سکتی، وہ اپنے سسرال کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ ناظرین، کوئی انسان آپ سے روٹھا ہوا ہے، بات نہیں مانتا، وہ آپ کے پاس ہے یا آپ سے دور ہے، کہیں بھی ہے، آپ کے موبائل پر بات ہوتی ہے یا کبھی کبھی بات ہوتی ہے یا آپ سے بات نہیں کرتا، تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے، تو دوسرے بندے کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کو اپنا احساس دلوانا چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ خود آپ سے بات کرے، خود مجھ سے محبت کرے، احساس دلائے مجھے تم سے محبت ہے۔ ناظرین، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پیار اور محبت کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے آپس میں پیار محبت بن جائے گی۔ اگر آپ کے درمیان کوئی جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، آپس میں جو ہے پیار محبت نہیں رہا، جھگڑوں کی وجہ سے اس عمل کے ذریعے آپ میں پیار محبت پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے، ناظرین وہ آپ کی ساس ہیں، آپ کے والدین ہیں، ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ والدین کسی بات کو لے کر ضد پر اڑ جاتے ہیں، لیکن والدین بھی ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں وہ بالکل ناظرین حق پر ہیں، لیکن والدین جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو بھی اس عمل کے ذریعے آپ اپنے والدین سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا۔ بات منوانے کے حوالے سے، پیار محبت پیدا کرنے کے حوالے سے، اپنا مطیع کرنے کے حوالے سے، فرما برداری کے حوالے سے، آپ کی اولاد ہے
نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، موبائل میں لگی رہتی ہے، پڑھتی نہیں ہے، توجہ نہیں دیتی، کھیلنے چلی جاتی ہے، ضد کرتی ہے، روتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ناظرین اولاد ہے، آپ کا والد ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے تو محترم ناظرین کسی بھی انسان کو فرما بردار بنانے کے لیے، اس سے بات منوانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین اس عمل کا طریقہ کار جان لیجیے۔ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے، اس عمل کی کچھ احتیاط بھی ہیں، آپ اچھی طرح سے جان لیجیے۔ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس کو یہ عمل بتا سکتے ہیں۔ میں نے یہ عمل کیا تھا، آپ بھی یہ کر لو۔ مرد عورت کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چارپائی پر بیٹھ جائیں، یا نماز پر بیٹھ جائیں، کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں، بیڈ پر بیٹھ جائیں۔ خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا۔ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت جب آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ ناظرین آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اسی طرح سے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس درود پاک کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرے بہن بھائی کو درود ابراہیمی نہیں پڑھنا آتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سے جان لیں۔ اب آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اچھی طرح سے جان لیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات جان لیں کہ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اس کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو اپنا فرما بردار بنانا ہے، کسی کو مطیع کرنا ہے، ناظرین دشمن کو دوستی میں بدلنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین آپ کے زیادہ مقصد ہیں، زیادہ لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، زیادہ لوگوں سے باتیں منوانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ناظرین آپ کو دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک انسان کے لیے ایک دفعہ عمل کریں گے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح سے ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے، اس کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیسے کرتا ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ایک انسان کے لیے ایک دفعہ عمل کیا جائے گا، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح سے ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیسے کرتا ہے، اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کرے گی تو کیسے کرے گی، آپ اس کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ ایک بار مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں، دیکھیں اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر مرد کا نام عارف ہے اور عورت کا نام حنا، کوئی بھی ناظرین نام ہو سکتے ہیں، میں نے مثال دی ہے۔ اب ناظرین جو عارف ہے، جو مرد کرے گا وہ ایک بار اس عورت کا نام لے کر، مثال کے طور پر حنا، اس نے اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے، ایک ہی بار نام لے گا اور ایک ہی بار پھونک مارے گا۔ پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے گا، 5 انگلیوں کے اوپر کہے گا عارف 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 عارف، اس طرح سے 5 بار ناظرین وہ
وہ کہے گا۔ پھر ناظرین آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے، اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے اور آپ نے 70 بار کہنا ہے۔ آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، بالکل ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ شخص آپ کی بات مانے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین اسی طرح عورتیں بھی کریں گی۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے کسی مرد کے لیے تو ناظرین وہ اسی طرح کرے گی جو میں نے طریقہ بتایا ہے۔ ایک بار اس شخص کا نام لے کر اپنے سینے کے اوپر پھونک مارے گی، اپنے دل کے اوپر پھونک مارے گی اور پھر ناظرین اپنا دایاں ہاتھ لے کر اس کے اوپر 5 مرتبہ اپنا نام لے گی اور اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھے گی اور 70 بار یا ودودو کہے گی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا۔ اگر کوئی اولاد کے لیے کرے گا تو اولاد فرما بردار بن جائے گی، اگر کوئی والدین کے لیے کرے گا کسی بات کو منوانے کے لیے وہ بات مان جائیں گے۔ یہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا دور ہے، انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار بھی ہو۔ ناظرین آپ نے اس عمل کو کرنا پورے یقین کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے اللہ اکبر ایک مرتبہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ تعالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنایا ہوا اور آپ کا سنا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی